اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو آپ مجھے بتاؤ، جو آدمی جیل میں ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ رہائی. وہ تو ہر وقت صبح سے شام یہی سوچتا رہے گا بھائی یہاں سے نکلیں کیسے. یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے، کئی سال پڑے رہے جیل میں. دو آدمیوں کو خواب آیا، قرآن میں مشہور واقعہ ہے. تو بڑا عجیب خواب تھا، ان کو لگا کہ اس کی کوئی تعبیر ہوگی. ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی. علماء کو پریشان نہ کیا کریں، جس کو جو بھی آ رہا ہے اٹھا کے فون کر دیا مجھے یہ آیا ہے. قرآن میں بال آ رہا ہے آج کل، لوگ کہہ رہے ہیں وہ فلاں کو آیا تھا بال نکلے گا تو یہ ہوگا، پھر نکل بھی رہے ہیں بال. کتابیں جتنی بھی جو زیادہ پڑھی جاتی ہیں نا ان میں بال لازمی ہوتے ہیں، کیونکہ بہت لوگ پڑھتے ہیں تو کسی نہ کسی کا بال اس میں گرتا ہے. اب آپ دیکھیں ہوٹلوں میں سر پہ کیپ پہناتے ہیں نا کوکر کے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ کوک کہتے ہیں، جو بھی باورچی سادہ دیسی زبان میں. اس کے سر پہ کیا ہوتا ہے؟ کیپ. کیوں ہوتا ہے؟ کہ وہ بار بار جب ہانڈی میں جھانک کے دیکھے گا تو کچھ نہ کچھ گرے گا. وہ تو جوئیں بھی گرتی ہیں، وہ نظر نہیں آتی، وہ پک پکا کے ٹیسٹ گین کرتی ہیں. بال نظر آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کھانے میں بال نکل آئے تو وہ ہوٹل بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو جہاں بھی جو چیز بار بار استعمال ہوگی وہاں انسانی بال گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو قرآن بھی لوگ مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تو بال گر جاتے ہیں. اب اس کو کسی نے کیش کرا لیا کہ جی فلاں بزرگ کو یا فلاں خاتون کو خواب آیا ہے قرآن میں بال نکلیں گے، تو وہ صفحے کھولتے ہیں نکل آتے ہیں بال اس میں سے. تو ان چیزوں میں بالکل نہ پڑھا کریں، ٹائم ویسٹنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس سے. قرآن نے کامیابی کے جو اصول بیان کیے بس وہی ہیں ہمارے لیے، انہی کو فوکس کرنا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کا یوسف علیہ السلام کے پاس دو شخص آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خواب آیا ہے اور انا نراک من المحسنین، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نیک آدمی ہو، اچھے اعمال کرنے والے ہو، آپ اس کی تعبیر بتا سکتے ہو. وہ غیر مسلم تھے. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کو یہ امید ہوئی کہ میں ان کو خواب کی سچی تعبیر بتاؤں گا. یہ قرآن سے ثابت ہے کہ آپ کو امید ہوئی. تو جب یہ تعبیر سچی نکلے گی تو ان پر ایک احسان ہوگا کہ جیسا بتایا تھا ویسا ہی ہوا. لہذا یہ جا کے بادشاہ کے سامنے پھر میرا تذکرہ کر سکتے ہیں. لہذا میں ان کو کہہ دیتا ہوں، ایک کے بارے میں تو یہ بتایا کہ وہ تو لٹک جائے گا پھانسی پہ، ایک کے بارے میں یہ کہ وہ بچ جائے گا، انی ارانی اعصر خمرا، اور دوسرے نے کہا احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ. ایک نے کہا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، انگور نچوڑ کے نا وہ نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں نے سر پہ ٹوکرا رکھا ہے جس میں روٹیاں ہیں اور پرندے چگ کے جا رہے ہیں. انا نراک من المحسنین، ہمارا خیال ہے کہ آپ اچھے آدمی ہیں، آپ اس خواب کی تعبیر، میں نے بتایا تھا نا پیسے نہیں لیتا میں، بتا دیں آپ اس کا خواب کی. اس میں ایک علمی نقطے کی بات یہ بھی ہے کہ خواب کی تعبیر نیک لوگ، ان کی تعبیر میں سچائی کا امکان زیادہ ہوتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا انا نراک من المعبرین، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خوابوں کی تعبیر کے ماسٹر ہو. ان کو کیا پتا تھا، وہ تو جیل کے ساتھ ہی کبھی خواب کی تعبیر دیکھی نہیں. انہوں نے کہا جیل میں آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں، آپ ہمیں اچھے آدمی لگے اتنے عرصے میں، نماز پڑھتے دیکھا ہوگا، تسبیحات کی پابندی کرتے دیکھا ہوگا، دعائیں مانگتے دیکھا ہوگا، جھوٹ سے بچتے دیکھا ہوگا، اور طہارت اور پاکیزگی میں دیکھا ہوگا. اس سے اندازہ لگایا کہ یہ کیا ہیں، نیک ہیں. تو کافر کو بھی اندازہ تھا کہ خواب کی تعبیر کون بتائے گا، نیک آدمی زیادہ صحیح بتا سکتی. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر میں انسٹال کی ہوئی ہیں. نیک آدمی کی جو دہشت ہے، اس کا جو روب ہے اور اس کا جو وقار ہے، یہ غیر مسلموں کے دلوں میں بھی ہوتا ہے.
انڈیا میں بہت سے ہندو ہمارے اکابرین بزرگوں کے پاس آیا کرتے تھے دم کرانے کے لیے، اور آج بھی ہوتا ہے. تو اب دیکھیں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے قرآن میں دوسرے رکوع میں کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتائی اور یہ بتایا کہ ایک کے ساتھ تو یہ ہوگا کہ اس کو رہائی مل جائے گی اور وہ جیسے پہلے بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا اسی طرح سے پلاتا رہے گا. دوسرے کو پھانسی دے دی جائے گی اور اس کو چوک پہ لٹکا دیا جائے گا اور اس کی لاش خراب ہونے لگے گی اور پرندے اس کے سر میں چونچے مار مار کے مغز کھانا شروع کریں گے. اب جس کے بارے میں امید تھی وقال الذی نجا منہما، جس کو نجات مل گئی تھی نا، یوسف علیہ السلام کو امید تھی کہ یہ چھوٹ جائے گا، تو یہ ایک احسان کیا نا. تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جب تم جیل سے چھوٹ جاؤ تو بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، یعنی سفارش کرنا کہ ایک قیدی ہے کئی سالوں سے پڑا ہوا ہے تو اس کی رہائی کا کوئی بندوبست. یہ ایک اچھا آپشن آپ کے پاس آیا، اچھا موقع آپ کے پاس آیا، ورنہ کون کس کی سفارش لے کے جاتا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام یہ بات بہت دیر کے بعد کہہ رہے ہیں، گویا یوسف علیہ السلام کی نظر میں یہ اصل بات، یعنی اس کی بہت زیادہ ویلیو نہیں تھی. بلکہ ہوا کیا ہے کہ جب ان دو قیدیوں نے کہا کہ ہمیں یہ خواب آیا ہے تو یوسف علیہ السلام سے کہا ہم آپ کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے فوراً ان سے کہا کہ میں تمہارے اس خواب کی تعبیر پوری صحیح بالکل بتاؤں گا، اور یہ اللہ کا مجھ پر احسان کیوں ہے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بتاؤ ایک رب بہتر ہے یا بہت سارے خداؤں جن کو تم نے معبود بنا لی. اب دیکھیں وہ یہ پوچھنے کے لیے نہیں آئے تھے کہ کتنے خدا بہتر ہیں، کتنے ہونے چاہیے، کون سا مذہب درست ہے، کون سا مذہب غلط ہے، کیسے زندگی گزارنی، یہ چیزیں پوچھنے کے لیے نہیں آئے تھے. آپ کہیں پھنسے ہوئے ہو اور آپ کو پتا ہے کہ اس ادارے کا کوئی آفیسر آ گیا، وہ آپ سے 20 روپے مانگ رہا ہے یا 50 روپے مانگ رہا ہے، آپ فوراً 50 روپے پکڑا کے کہو گے سر تھوڑا سا میرا خیال رکھیے گا. اس کے علاوہ اس وقت آپ کے دماغ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. بھائی میں اس ٹینشن سے نکلوں، تبلیغ بعد میں ہوتی رہے گی، پہلے تو نکل تو جائے نا. کیا خیال ہے؟ وہ تبلیغ کے لیے زندگی پڑی، جیل میں کون تبلیغ کرتا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کی جو مکالمہ ہے قرآن میں کافی طویل مکالمہ ہے، اس کے بعد جا کے ذکر کر رہے ہیں کہ تھوڑا میرا خیال کرنا. اس سے پہلے کیا کہ ان کی اس محتاجی کو کیش کرا رہے ہیں تبلیغ کے لیے کہ بھئی یہ محتاج ہیں، اور جو محتاج ہوتا ہے نا، جو آپ جس سے آپ کی ضرورت جس کی ضرورت آپ سے وابستہ ہو، تو انسانی نیچر ہے کہ جو آپ کا محتاج ہوتا ہے وہ آپ کی بات غور سے سنتا ہے. ویسے آپ کسی کو چھیڑیں وہ سنے گا؟ کسی غیر مسلم کو پکڑ کے ادھر آؤ بھائی وہ کیا ہو گیا، خیریت، کوئی مسئلہ ہوگا، پھر آپ اس دوران جو بات اس سے کریں گے وہ غور سے سنے گا. یوسف علیہ السلام کو اندازہ ہوا اب یہ محتاج بن کے آئے ہیں، خواب کی تعبیر بعد میں بتاؤں گا. ابھی اگر پہلے تعبیر بتا دی تو یہ پتلی گلی سے، یہاں تو پتلی گلی نہیں ہے بھائی، تو حیران ہوا اتنی چوڑی گلیاں، اتنے خوبصورت گھر بنے ہوئے، تو یہ تو چوڑی گلی سے ہی نکلے گا کوئی، وہ پکڑا جائے گا. تبھی یہاں کوئی جرم نہیں کرتا، ان کو پتہ ہے پتلی گلی ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں تو ایک چوڑی گلی ہوتی ہے، پیچھے گندی گلی ہوتی ہے، وہ پتلی بھی ہوتی ہے گندی بھی ہوتی ہے، وہاں پولیس بھی جاتے ہوئے ڈرتی ہے. تو کوئی مسئلہ ہوا یہاں سے نکل لو، یہاں ماشاءاللہ چوڑی گلیاں ہیں، کوئی جرائم کا ریشو اسی وجہ سے کم ہے یہاں پہ. تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے تعبیر نہیں بتائی، ان کو پتا تھا پہلے تعبیر بتا دی ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی، پھر جو میں ان سے بات کروں گا یہ غور سے نہیں سنے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اپنا جو ذاتی مسئلہ تھا وہ بھی پہلے ذکر نہیں کیا، وہ بعد میں ذکر کیا.
ان کی تعبیر بتانے کے بعد. تبلیغ تعبیر بتانے سے پہلے اور جیل سے رہائی کا ذکر تعبیر بتانے کے بعد. اس کا مطلب وہ جیل سے رہائی کو کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہے تھے, ورنہ وہ بھی تعبیر سے پہلے ذکر کرتے, کیونکہ ان کو پتا تھا جب تعبیر بتا دی تو یہ تھوڑی ہاتھ میں آئیں گے, تو ان کو پہلے ہی ایگریمنٹ کر لیتے کہ میں اس شرط پہ تعبیر بتاؤں گا کہ اگر وہ صحیح نکلی تو تم نے جیل سے میری رہائی کا بندوبست کروانا ہے. یہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے تاکہ سامنے والے کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ تعبیر بتانے میں مفاد پرستی کا شکار ہو رہے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ یہ تعبیر کا ایک معاوضہ لے رہے ہیں. مبلغ کو یہ شو کرنا پڑتا ہے کہ میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تم پر احسان کر کے یہ کام کر رہا ہوں, تب آپ کی تبلیغ اثر کرے گی. میں آپ سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں لے رہا. نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے سمجھ میں. یہ ہے ویژن پر سب کچھ قربان کیا جا رہا ہے, اور ویژن کو کسی چیز پہ قربان. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ویژن کیا ہے بھائی؟ اللہ کی دین کو دنیا میں پھیلانا ہے, تو باقی سب چیزیں بعد میں ہوں گی. دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں آسان الفاظ میں. یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی, بتانے سے پہلے تبلیغ کی کہ شرک بہتر نہیں ہے, اور بڑے عجیب انداز سے یا صاحب السجنی, اے میرے جیل کے ساتھیوں. حالانکہ جیل میں تو چور ڈاکو ہوتے ہیں نا, لیکن کیسا پیارا انداز ہے. اس میں یہ بھی بتا دیا کہ جب تبلیغ ہو رہی ہے, کسی کو آپ دین کی طرف لا رہے ہیں, تو اس کا چور ہونا, ڈاکو ہونا اور جرم ہونا اس کو ہائی لائٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو آپ نے اپنے قریب لے کر آنا ہے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب آج کل بڑے زیر عتاب بنے ہوئے ہیں. وہ فلاں اداکار کے پاس چلے گئے تو فلاں ایکٹر کو بیٹی بنا لیا. وہ بھائی وہ دین کی تبلیغ کے لیے جب گئے ہیں تو کیا اس کو کیا یوں کہیں گے کہ تو جہنم میں جائے گی, میں تجھے جنت میں لے جانے کے لیے آیا ہوں؟ کیسی عجیب سی یعنی سینس لیس قسم کی باتیں ہیں. یہ تو قرآن سے ثابت ہے. جو جیل میں تھے دونوں, کچھ تو جرم کیا ہوگا نا, تبھی تو جیل میں ہیں. لیکن ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا صاحبی, پشتو میں کہتے ہیں انڈی وال. چلو یار وہ تم, ہماری سوچ الگ, تمہاری سوچ الگ, تمہارا مذہب الگ, ہمارا مذہب الگ, تم سینکڑوں خداؤں کے ماننے والے, ہم ایک خدا کے ماننے والے, کسی بھی لحاظ سے کوئی میچنگ نہیں ہے, لیکن ایک چیز ہم میں مشترک ہے, تم بھی یہاں اور ہم بھی یہاں. کیا خیال ہے بھائی؟ تم بھی یہاں اور ہم بھی یہاں, اس میں انڈی والی ہے اپنی. مل گرے ہو تم ہمارے, تھوڑی تھوڑی پشتو ہم کو بھی آ گئی ہے. تم اس لحاظ سے ہماری فرینڈشپ تو ہے نا. تو اس رشتے کا واسطہ دے رہے ہیں کہ کچھ رشتہ بنتا ہے ہمارا. اے میرے جیل کے ساتھ, اور میرے بھی لگا دیا. یوں بھی کہہ سکتے تھے اے دوستو یا اے ساتھیو, اے میرے دونوں ساتھیوں. ارباب متفرقون, خواب کی تعبیر بعد میں بتاتے ہیں, ذرا پہلے بات سنو. صحیح ہے نا؟ بات سنو, ادھر بیٹھو آرام سے. وہ اس میں لگے ہوئے یار جلدی سے تعبیر بتاؤ, تو اس چکر میں وہ بات بھی سن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, ایک خدا جو سب پر غالب ہے وہ زیادہ اچھا ہے, یہ ہزاروں کو سینکڑوں کو تم نے خدا بنا لیا ہے, اس کو بھی راضی کرنا ہے. میں تھائی لینڈ گیا تو وہاں میں ہر ہوٹل میں ایک الگ سے ایک بلی ہوتی تھی, یوں کر کے نا, ہاتھ اس کا یوں. یہ شکر ہے گورے بت پرست نہیں ہے, ورنہ یہاں سنبھل کے بیان کرنا پڑتا ہے نا بھئی. یہاں تو گورے ہیں, عیسائیوں کی حکومت ہے, وہ تو شکر ہے بت پر, یہاں ہم بتوں کے خلاف آرام سے بول سکتے ہیں الحمدللہ. تھائی لینڈ میں بولتے ہوئے ڈرتا تھا میں. ہول سیل مارکیٹ تھی بھائی, یہ 50 روپے یعنی 4 بت خریدنے پر ایک فری. ایک ہندو نے مجھے کہا یار آپ نے بتوں کا بڑا ریکارڈ لگایا, وہ کہیں سفر میں کہیں مل گئے, کہہ رہے وہ میں نے بیان سنا ہے 5 بت خریدنے پر ایک کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا یہ پیکج آپ لوگوں نے ہی نکالا ہے بھائی. ہول سیل ریٹ پہ الگ بت ہے, اور اگر آپ ریٹیل پہ خریدیں تو الگ ہے, اور اتنے خریدیں تو وہ الگ سے پیکج چل رہے ہیں. تو وہاں ہوٹل میں وہ بلی نما بت تھے اور یوں رکھے ہوئے تھے نا وہ. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اصل میں ان کا ایک نظریہ ہے کہ جب یہ ہم بھگوان کو یہاں بٹھائیں گے, یہ کسٹمر کو بلا رہا ہے, اور تو یہ جس ہوٹل میں ہوگا تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہاں کسٹمر. تو میں نے ان سے کہا مجھے اس نے نہیں بلایا بھائی.
مجھے جنہیں انوائٹ کیا ہے ان کی طرف سے یہ ہوٹل دیا گیا, مجھے اس بلی نے نہیں بلایا. تو ہمارا ایک خدا ہے. جب کوئی مسئلہ آتا ہے بھائی اللہ, قرآن میں اس مضمون کو ایک اور جگہ بیان کیا کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. فرمایا کہ ایک شخص ہے جس کے کئی آقا ہیں, کئی مالک ہیں, کئی باس ہیں, اور وہ بھی آپس میں ان کی طبیعتوں میں اختلاف, اس کو خوش کرو تو وہ ناراض, اس کو خوش کرو تو وہ ناراض. اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ سکون میں ہے یا وہ جس کا صرف ایک مالک ہو. توحید جو ہے نا ذہنی سکون کا ذریعہ. بھائی صرف اللہ کو راضی کرنا ہے, باقی کسی کی ٹینشن نہیں لینی, دینی ہے ٹینشن. وہ آج میں آ رہا تھا, میری عادت تھوڑے سے چٹکلے سنانے کی. ہمارے ایک دوست نے ایک چٹکلا سنایا, میں نے کہا تو بڑا زبردست سبق کے لیے, کہ وہ ایک آدمی جو تھا نا ٹینشن میں بیٹھا ہوا تھا, تو کسی نے پوچھا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ. اس نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کسی کے پیسے واپس کرنے, شام 6 بجے وہ آئے گا. اس نے کہا اپنی ٹینشن اس کو دے دو تو فری ہو جاؤ گے. بھائی ٹینشن جو تمہارے اوپر ہے وہ ادھر پارسل کر دو, تم صحیح ہو جاؤ گے, کیونکہ وہ تمہیں ٹینشن دے رہا ہے نا, قرضہ لینے آئے گا, تو یہ اس کو دے دو. اس سے یہ تم کیا ہو جاؤ گے, ٹینشن فری. اور تمہارا جو دشمن ہے وہ ایک طرح کا دشمن ہی ہو گیا نا, جو تمہیں ٹینشن دے رہا ہے وہ ٹینشن میں آ جائے گا. اس نے کہا یار یہ کیسے ہوگا بھائی. اس نے کہا جب وہ 6 بجے آئے پیسے مانگے تو بولو نہیں ہے, اس سے کیا ہوگا, اس کو ٹینشن ہوگی. تو یہ ٹینشن وہاں کیا ہو جائے گی. یہ ہمارے پاکستانیوں کے زبیدہ آپا کے ٹوٹکے ہیں بہترین قسم کے, ٹھیک ہے نا, اور اسی پہ پورا ملک چل رہا ہے. پورا ملک اسی پہ چل رہا ہے کہ ایک وزیر اعظم آتا ہے, وہ بہت سارے کام نہیں کر کے جاتا, وہ اپنی ٹینشن پارسل کر کے چلے جاتا ہے اگلے والے کو, اگلا والا آگے پارسل کر دیتا ہے. تو ایک ریلوے کا آفیسر آتا ہے, وہ اور تباہ برباد کر کے چلا جاتا ہے, تو پھر وہ اگلی والے کو ٹینشن پارسل کر. تو بہترین طریقہ ہے یہ. اب جب پیسے ہی نہیں ہے تو کہاں سے نکالے گا. تو وہ ایک اور ٹینشن پارسل کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. کورونا کی ٹینشن بہت چل رہی ہے نا. وہ ایک صاحب بیٹھا ہوا تھا, ایک لڑکا وہ سگریٹ پی رہا تھا نا کمرے میں بیٹھ کے, بڑی ٹینشن میں, بہت پریشان. تو دوستوں کی عادت ہوتی ہے جا کے خیریت پوچھنے کی. پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے, کہا یار بہت سخت ٹینشن میں ہوں, پریشان ہوں. اس سے پوچھا نہیں ٹینشن کیا, اور لے کے سگریٹ پینا شروع کر دی. بولا ٹینشن میں نا دوست کو دوست کا ساتھ دینا چاہیے. ٹینشن جو ہے نا وہ تقسیم کرو, آدھی مجھے دے دو ایسے. اب بتاؤ ٹینشن کیا ہے تمہیں. کہا مجھے کورونا وائرس. مجھے کیا ہے, انہوں نے فوراً سگریٹ پھینکی. تو ہمارے ہاں یہ ایک طریقہ ہے, ٹینشن پارسل کر دو, آپ کو وائرس ہے دوسرے کو بھی لگا دو, تو وہی غم میں جب دوسرا بھی ہوگا تو اپنا غم کیا ہو جاتا ہے. یہ سوچ کے تو ہمیں پیٹرول مہنگا ہونے کی تکلیف نہیں ہوتی. بھائی پیٹرول مہنگا ہو گیا تو ہمارے لیے اکیلے کے لیے تھوڑی ہوا ہے, پوری قوم کے لیے ہوا ہے نا, تو جتنا بھی ہوتا رہے کیا کریں. خیر, تو اب آپ دیکھیں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ان سے کہہ رہے ہیں میرے دوستو بتاؤ ایک خدا اچھا ہے یا بہت سارے خدا. یعنی ان سے سوال کر کے ان کی فطرت کو, ان کی ایک کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ قتل ہونے والا ہے, اسے بھی توحید کی دعوت دے رہے ہیں کہ قتل ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ لے اور جنت میں چلا جائے. ورنہ زندوں کی فکر زیادہ کی جاتی ہے, جو مرنے والے ہیں ان کی کہاں فکر کی جاتی ہے. بھائی اس کی بھی فکر کرنی ہے اسی طریقے سے. اور اپنا جو مسئلہ تھا کہ مجھے جیل سے رہائی چاہیے, وہ تعبیر بتانے کے بعد ذکر کیا ہے. اگر وہ پہلے ذکر کرتے تو وہ یہ کہتے کہ ان کا یہ جو مجھے تعبیر بتا رہے ہیں یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ خود جیل سے رہائی چاہتے ہیں ہم پر احسان کر کے. تو وہ بعد میں کہ پہلے تعبیر تو بتا دو, پھر آگے تمہاری مرضی ہے بھائی. اور وہ کیسے نالائق سامنے والے, تعبیر بتا دی اور فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ وَذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. شیطان نے اس کو بھلا دیا, وہ اپنا مطلب پورا کر کے پتلی گلی سے نکل گیا. یہ انسان کی فطرت ہے, اپنا مفاد جب پورا ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ کس نے مجھ پر احسان کیا اور کس نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی. تو میں جو اصل بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ جتنی پریشانیاں جن میں ہم آج مبتلا ہوتے ہیں, اللہ نے ان پریشانیوں میں پیغمبروں کو بھی ڈالا ہے. جیل کی پریشانی کتنی بڑی پریشانی, حضرت یوسف نے اس سے نکلنے کی کوشش بھی کی, لیکن پہلے کیا ہے اس کو اصل نہیں بنا رہے,
اس پریشانی سے کو بچنے کو اصل نہیں. پہلے کیا ہے بھائی؟ دعوت. وجہ یہ تھی ان کو پتا تھا کہ اگر میں ساری زندگی جیل میں ہی رہا اور یہاں میری موت واقع ہو گئی, اس پر اللہ کی طرف سے جہنم کی وعید نہیں ہے, بلکہ صبر کی وجہ سے جنت ملے گی. لیکن اگر میں نے جو اللہ نے میرے ذمے کام لگایا ہے اس کام میں میں نے کوتاہی کی تو میں آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو جاؤں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ان کا ویژن ہی کچھ اور تھا, ان کی ٹینشنیں ہی کچھ اور تھیں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.